ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، تمہیں تشویق دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، فمنکم من یبخل، تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے، وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے۔ ایک کے 700 ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا؟ اپنا نقصان کیا نا، تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس جو ہے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے، اللہ کو قرض دو۔ اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے، وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، صدقات قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ واللہ الغنی، حالانکہ وہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور محتاج اصل میں تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے، ان تتولوا، اگر تم پیٹھ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کے کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی بنا پر پیٹھ موڑ لی، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانثار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے۔ لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بعثت اصلی، بعثت خصوصی امیین کے لیے تھی، بنی اسماعیل اور عرب کے مشرکین جو ان کے تابع تھے، ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے، امت المسلمہ کن سے بنی ہے؟ اس کا نیوکلیس اہل عرب، وہی امت عرب کے لوگ۔ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، معزول کر دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے بتمام و کمال 13ویں صدی عیسوی میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا۔ 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا، ہلاکو کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاتاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت، معمولی نہیں۔ اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا۔ وہ گویا کہ عربوں کا معزول ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے، لیکن پھر اللہ نے وہ ایک معجزہ دکھایا کہ انہی تاتاریوں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے، ترکان صفوی نکل آئے، ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے، اور ترکان عثمانی، پھر گریٹ آٹومان امپائر، پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی۔ 400 برس پر خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ صدق اللہ العظیم۔